الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہ علی ذلک اللہم لعن قتلۃ فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ ایام عزائے فاطمیہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں اور دواں ہیں۔ ان کربناک اور دردناک ایام میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اور وارث عزا، وارث غم، ولی عصر محور کائنات حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے بعد اپنے وقت کے امام سے اذن گویائی طلب کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 1400 سال پہلے ہجرت کا 11واں سال آیا تو اپنے ساتھ غم اور اندوہ کا پیغام لے کر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد بی بی کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ بی بی محروم ہو گئیں اپنے اس باپ کے سائے سے کہ جس کے سائے میں قدرت نے انسانیت کو نجات کا مژدہ عطا کیا۔ بی بی کو اپنے بابا کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ اس گھر میں آگ لگا دی گئی کہ جو گھر مقام وحی تھا۔ بی بی کے اوپر آگ اور لکڑیاں جلا کر ظلم کیا گیا۔ حضرت محسن بطن مادر میں شہید ہو گئے۔ بی بی کا ٹوٹا ہوا مزار آج بھی مسلمانوں کی بے وفائی کی فریاد کر رہا ہے۔ اجڑے ہوئے قبرستان بقیع کے قریب سے سنسناتی ہوئی ہوا جو ہو کر گزرتی ہے، ہمارے گوش احساسات سے ٹکراتی ہے تو آج بھی ہمیں مجروح کر دیتی ہے اور ہمارے دلوں کو مغموم کر دیتی ہے۔ اے نبی رحمت، آسمان اپنی برکتوں کو روکتے جا رہا ہے، زمین سمٹتی جا رہی ہے۔ اے رحمت للعالمین، ہمارے لیے یہ ہماری حیات تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری زندگی قید خانہ بن رہی ہے اور ہمارا معاشرہ ہی ہمارے لیے مقتل بنتا جا رہا ہے۔ اے بی بی، جو کچھ ہماری توانائی سے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تاکہ شاید آپ کے زخموں کا مداوع ہو سکے اور کچھ آپ کے زخم ہمارے ان اشکہائے یا عزا سے مندمل ہو سکے۔ لہذا ہدایت ٹی وی کی کوشش اور کاوش کے ذریعے سے آپ کی یاد میں ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں، فاطمیہ شناسی کے عنوان سے۔ اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس پورے سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی ان ایام کے حوالے سے کہ ان ایام کی کیا برکتیں ہیں، ان ایام میں نبی اکرم کی اکلوتی اور چاہنے والی بیٹی کے اوپر کیا گزر گئی، مسلمانوں نے کس طرح سے آپ سے بے وفائی کی ہے، ان ایام کی اہمیت کیا ہے، ان ایام کا حق کیا ہے، کس طرح سے آج دنیا میں منانا چاہیے، مسلمانوں کے اوپر ان ایام کا کیا حق ہے۔ اس پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے محترم مہمان موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب کے ہر دل عزیز ہیں، آپ انہیں سننے کے دیکھنے کے مشتاق رہتے ہیں، جو اپنے خطابت کے ذریعے سے جب مقام خطاب میں ہوتے ہیں، مقام بیان میں ہوتے ہیں تو منارہ حق بلند ہونے لگتے ہیں اور باطل کے فرسودہ ایوان منہدم ہونے لگتے ہیں۔ مراد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، شکر گزار ہیں نہایت ہی کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ ان کربناک ایام میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی جانب سے ہدایت ٹی وی ٹیم کے خدمت گزاروں کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے
حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس المناک اور غضبناک مصیبت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جن ایام میں ہم اور آپ ہیں، ان ایام کو لے کر یقیناً ہمارے اور آپ سب کے دل مجروح ہیں، آنکھ ہماری اشک بار ہیں۔ ان ایام کا کیا حق ہے، اپنے محترم مہمان سے جاننے کی کوشش کریں۔ قبلہ، سب سے پہلے تو فاطمی شناسی کو لے کر ہم جاننا چاہیں گے، آپ کے تاثرات جو مختصر سے الفاظ میں ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمیہ شناسی کے حوالے سے جو سب سے اہم پہلو ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کے غم و الم کے اس زمانے کو غنیمت شمار کریں اور اس میں بی بی دو عالم کی شناخت، معرفت، اپنی حد بھر، اپنی سکت بھر جاننے کی کوشش کریں اور جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد دوسروں کو پہچانوانے کی کوشش سبحان کریں اللہ۔ اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کے ذریعے رسول خدا کو خوشنود کرنے کی اور رسول خدا کو راضی و خوشنود کر کے رضوان الہی حاصل کرنے کی، تو یہ سلسلہ اگر ہمارے لیے قابل درک ہو گیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محور ہے معرفت کا، جی، رسول خدا تک پہنچنے کا، تمام ائمہ تک پہنچنے کا، وہی جسے حلقہ وصل کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر امامت تک پہنچنا ہے تب بھی صدیقہ طاہرہ سے، اگر رسالت تک پہنچنا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو حد وسط ہے، ان دونوں کے درمیان جو کڑی کو ملانے والی ذات ہے وہ صدیقہ کبریٰ کی ذات قرار پاتی ہے۔ تو فاطمیہ شناسی کے حوالے سے جو سب سے اہم پیغام ہے کہ ہم ان ایام کو غنیمت شمار کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ، جو لوگ بامعرفت ہیں، جو لوگ بیدار ہیں، جن کے شعور زندہ ہیں، وہ ان ایام کو بڑے پرتپاک انداز سے مناتے ہیں اور ان ایام کا حق یہی ہے، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ان ایام کی اہمیت سے بے بہرا ہیں، آشنائی نہیں ہے ان کے پاس، تو اس کی عظمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم آج اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ ان ایام کی، ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، تاکہ ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بن سکے۔ دیکھیے جناب عالی، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ایام جو زندہ کیے گئے، کوئی نیا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر گرد و غبار تھی جس کو مراج اعظام نے اس گرد و غبار کو ہٹا کر جو حقیقت بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اس کو سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ سبحان تو یہ مصیبت کے زمانے تو قدیم ہیں، لیکن اس وقت جو اس میں حیات نو عطا ہوئی ہے، تو اس حیات نو عطا کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، جو اس کے بانی ہیں، جی، ان لوگوں کو اس کے اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اس حیات نو میں روز افزون اضافہ کرتے چلیں، واہ، اور اس روز افزون اضافے کے لیے جو ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا وہ اہمیت سمجھنے کے بعد ہی قدم اٹھ سکتا ہے۔ جی، اس لیے کہ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کا قدم تیزی سے اسی مقصد کی طرف اٹھتا ہے جس مقصد کے حوالے سے اس کی شناخت اچھی ہو۔ جسے ہم جانتے ہوں گے۔ جانتے ہو، جی ہاں، جانتے ہو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے سے ساری چیزیں اگر معلوم ہوں گی اور مفہوم ہوں گی انسان کے لیے تو انسان دوڑے گا اس مقصد کی طرف، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایام عزائے فاطمیہ
کا ایک پہلو تو وہ مصائب کا عنصر ہے جو ان تمام ایام کا محور ہے کہ ہمیں ان ایام میں مصائب کے رخ کو بی کے مد نظر رکھنا چاہیے. جی کیسے رکھنا چاہیے، کیسے بیان کرنا چاہیے، وہ ایک بحث ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. انشاءاللہ. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب یہ موقع ملا ہے تو اس مصائب کو محور قرار دیتے ہوئے، مصیبت کو محور قرار دیتے ہوئے، مجلسوں کو محور قرار دیتے ہوئے ہم جناب فاطمہ زہرا کی معرفت سے کس طریقے سے خود کو لیس کریں اور کیسے معاشرے میں پھیلائیں. بے شک. یہ اہمیت اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ اہمیت ایک انسان میں بیداری ایجاد کرنے کا زمانہ ہے. سب سے بری چیز جو سماج و معاشرے میں ہے وہ ہے غفلت. اللہ اکبر. صدیقہ، اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ صدیقہ طاہرہ کی پوری محنت، پوری مشقت غفلت سے دور کرنے کے لیے تھی، واہ واہ، تو ہم بہت جلدی فاطمیہ کے مقصد سے قریب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. غفلت زدگی سب سے بڑا درد ہے صدیقہ طاہرہ کا. صدیقہ طاہرہ اپنے سماج کے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے. اگر ہم اس مقصد تک پہنچ گئے کہ کون سی بیداری لانا چاہتی تھی صدیقہ طاہرہ، کسی سے صدیقہ طاہرہ کو دشمنی نہیں تھی، کسی سے صدیقہ طاہرہ کو نفرت نہیں تھی، کسی سے صدیقہ طاہرہ کا کینہ نہیں تھا علیہ باللہ، کسی سے اس قسم کی جتنی چیزیں یہ نہیں کہی جا سکتی ہیں کہ یہ کینہ تھا. حتیٰ وہ لوگ کہ جو جسارت کرتے ہیں اور بے لگام ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے جذبات کی بنیاد پر ناراض ہو گئی تھیں کسی سے، تو وہ بھی آ کے پھنس جاتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی کہہ کے ہم پھنس گئے کہ اگر ایک معمولی علیہ باللہ عورت تھیں تو کیوں جو ہے وہ ناراض ہوئی، تو ہو گئی ناراض. تو ناراض ہو گئی، آپ تحلیل کر رہے ہیں جن سے ناراض ہوئی وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ معمولی سی عورت ہے. واہ 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 واہ. یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ معمولی سی عورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر کہ معمولی خاتون ہوتی تو انہیں قلق نہ رہتا. جی وہ کیوں گئے جو ہے وہ کیوں گئے ترزی کے لیے، وہ کیوں گئے امیر المومنین کو وسادت کے لیے، وہ کیوں آخر میں مرتے وقت انہوں نے کہا یا لیتنی لم افتش بیت فاطمہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ کی ذات ایک مرکز اہمیت ہے، بے شک. ایک محور ہے. تو ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے فاطمیہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. یہ زمان 10-15 دن کے آس پاس کے جو زمانے ہیں، جو 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی ثانی، 20 دن کے آس پاس کا جو دورانیہ ہے، اس کو ہم بیداری کا زمانہ، ایقاظ کا زمانہ، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا زمانہ. صرف ایک وقتی مصیبت کے کچھ لوگ آئے، یہ کیا، ان مصیبتوں کو صدیقہ طاہرہ کے فضائل کی صورت میں دیکھیں. یہ وہ محور ہے. آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی بھی اس سلسلے میں ایک شخصیت کا ایک نیا رخ سمجھ میں آیا کہ اتنی تعریف جو جناب صدیقہ طاہرہ کی ہے وہ کس عنوان سے پیش کر رہے تھے، جو آئندہ بحثوں میں گفتگو ہوگی. جناب صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے جو کلمات ہیں پیغمبر اکرم کے، کہیں روح کا لفظ ہے، کہیں بذات کا لفظ ہے، کہیں شجنا کا لفظ ہے، کہیں ابنتی کا لفظ ہے، یہ کہیں ام ابیہا کا کلمہ ہے. یہ سارے جو کلمات استعمال کر رہے ہیں پیغمبر اکرم، تو پیغمبر اکرم کی زندگی میں تو ان کلمات کا کوئی خاص نتیجہ نہیں دکھائی دے رہا، بس ایک فضیلت دکھائی دے رہی ہے. یہ فضیلت دکھائی دے رہی ہے کہ جناب سیدہ بہت فضیلت مآب خاتون ہیں پیغمبر اکرم کی زندگی میں، کہ ان کے گھر پر رسول اللہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں 9 مہینہ یا 6 مہینہ یا 3 مہینہ، جو بھی جو ہے وہ الگ الگ راوی کے حساب سے. تو یہ ساری چیزیں فضیلت کو بیان کرتی ہیں.
کس بنیاد پر یہ فضیلت ہے، یہ اجاگر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ہوتی ہے سبحان اللہ، کہ رسول اکرم ہمیں اس عنصر کی طرف توجہ اس دے پہلو پہ توجہ دینی ہے جی۔ فاطمیہ کی اہمیت اس میں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ علیہا الصلوۃ کو جو رسول اللہ نے ڈیوٹی دی تھی، جو ذمہ داری دی تھی، گزشتہ گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی جناب فاطمہ معصومہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی جی ہاں۔ تھی، اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ صدیقہ طاہرہ کا کرشمہ یہ نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، یہ تو خداوند عالم کا انتخاب ہے جی کہ جناب فاطمہ بیٹی ہوں، اپنی جگہ پر یہ ایک کمال ہے، پیدائشی کمال ہے، جی، لیکن اس پیدائشی آپ کا ذاتی کمال کمال میں جی یہ پیدائشی کمال ہے جی آپ کا، جی یہ ہے بیٹی ہوئی آپ، جی، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ بیٹی ہوئی کسی اور کو اللہ بنا دیتا ہے وہ بھی بیٹی ہو جاتی ہے، اسے ہم اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں، تو خدا نے عطا کیا وہ بھی ہے، جی۔ لیکن صدیقہ طاہرہ نے کر کیا دکھایا، سبحان اللہ، کیا کسب کیا، یہ ایک پیغمبر اکرم کی بیٹی کمال ہے، یہ ذاتی یہ جو ہے وہ شخصی کمال ہے صدیقہ طاہرہ کا، کہ جب ان کا بایو ڈاٹا لکھا جائے گا تو کہا جائے گا نبی کی بیٹی دختر پیغمبر، دختر پیغمبر، یہ شخصی کمال ہے، بایو ڈاٹا ہے، لیکن شخصیتی کمال کیا ہے، واہ واہ، ذات نکھر کے جو سامنے آتی ہے وہ شخصیتی کمال سے نکھر کے سامنے آتی ہے۔ بے شک، صدیقہ طاہرہ نے جو یہ اپنے آپ کو دکھایا ہے، جو اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے، وہ آئینہ ہے رسالت کا، واہ واہ، یعنی پورا وجود رسالت مآب کا صدیقہ طاہرہ نے اپنے وجود میں اتار لیا، اپنے کردار میں ڈھال لیا، اپنے کردار میں ڈھال کیا لیا، بات ہے، سبحان اللہ، اپنے کردار میں ڈھال لیا صدیقہ طاہرہ نے، جب اپنے کردار میں ڈھال لیا صدیقہ طاہرہ نے تو پھر صدیقہ طاہرہ محور بن گئی پیغمبر اکرم کے پیغام کو پہنچانے کا۔ بے شک، تو ہمیں فاطمیہ میں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کن ماحول کے لیے صدیقہ طاہرہ کو رسول اللہ نے اپنے بعد ان حدیثوں کے ذریعے سے ایک نمایاں کردار کی صورت میں پیش کی، جہاں پر امیر المومنین بھی حالات کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر جناب سیدہ نے کیا کیا، سبحان اللہ، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھ کے صرف خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا، پھر ایسے حالات پیدا ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، فاطمیہ سے ہمیں ان چیزوں کا سبق لینا ہوگا، تب ہم جا کر وہ مصائب بھی اثر کرے گا، وہ مصیبت بھی اثر کرے گی، ورنہ مصیبت پڑھ لیں گے، مصائب پڑھ لیں گے، دو آنسو آ جائیں گے، پھر باہر نکلیں گے پھر ویسے ہی ہیں۔ اللہ، نہیں، ہمیں اہمیت جب کسی چیز کی درک ہوگی تب ہم ولولے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تب ہم جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تب جناب سیدہ کے پہلو سے اٹھتی ہوئی ٹیس کا بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، بے شک، پھر جناب سیدہ کے ورمزدہ بازو کا بھی ہم اللہ، اپنے حد بھر تدارک اور اس کو زخم کو مندمل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی وقت ہوگا جب اہمیت کو سمجھتے ہوئے فاطمیہ کو ہم آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، خوبصورت بات ہے ہمارے محترم مہمان کی طرف سے کہ جب ہم کسی چیز کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہماری جو بھی صحیح و کوشش اور کاوش ہوتی ہے اس راہ میں اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ قیمتی ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی مسافر اپنے منزل مقصد کو ہی نہیں پہچان پائے تو یقیناً اس کا سفر بیکار ہوتا ہے، بیہودہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایام عزا میں ہے، خاص طور سے ہر سال ہم یہ ایام کو مناتے ہیں، لیکن اس سال ہم عہد کریں بی بی کے اس خاص ایام میں کہ ہم ان ایام کو نہ صرف منائیں بلکہ معرفت کے ساتھ منائیں، اور اس منانے کے لیے انشاءاللہ ہدایت ٹی وی ٹیم کی جو کوشش ہے یہ ایک بہت قیمتی آپ کے لیے رول ادا کرے گی کہ ہم کس معرفت کے ساتھ منائیں، ایام عزا کو ہم اچھے سے پہچان سکیں گے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو پہچان سکیں گے، تو منانے کا جو انداز ہوگا جیسا قبلہ نے کہا، تو پھر ہم اپنی زندگی کے حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم مدافع راہ ولایت ہو جائیں۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔
ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاطمیہ شناسی، خصوصی پروگرام ہے ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے۔ اس اہم سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شریک گفتگو ہیں ہمارے محترم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اپنے محترم مہمان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس اہمیت کو لے کر قبلہ کا خوبصورت جو ایک پیغام ہے، ابتدائی پیغام، وہ یہ ہے کہ اہمیت کو جب ہم جان جائیں گے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، معرفت میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم ان کی سیرت کو بیان کریں گے، پھر اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی اکلوتی بیٹی کی اتنی توصیف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے، وہ مناقب اور فضائل کے دریا بہائے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے خطاب کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے۔ وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ بیٹی کی محبت میں کہہ رہے تھے، بلکہ یہ شخصیت حضرت زہرا کے لیے کافی ہے کہ نبی اکرم جو مختار کائنات ہیں، حبیب کبریا ہیں، وہ فرما رہے ہیں جس کی ذات کے بارے میں پھر اس کی عظمت کیا ہوگی۔ افسوس کا مقام ہے نبی اکرم کے بعد آپ کی اکلوتی بیٹی کے اوپر مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں نے صحیح طرح سے نہیں سمجھا۔ بہرحال ان ایام میں جو ہماری ذمہ داری ہوگی وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ خود طے کریں گے جب ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے محترم مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ، یقیناً خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم ان کی عظمت کو سمجھیں گے تبھی ہمارے اندر معرفت پیدا ہوگی اور ان ایام کو صحیح طرح سے منا سکتے ہیں۔ خاص اور کیا کہنا چاہیں گے ان ایام کو لے کر آپ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صدیقہ طاہرہ کو پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے اپنے بعد کے ماحول کے لیے آمادہ کیا اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، تو جن چیزوں کو ہم صدیقہ طاہرہ کے مصائب کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، جی، چاہے وہ پہلو ہو، چاہے وہ بازو ہو، چاہے وہ سینہ ہو، چاہے وہ چہرہ ہو، یہ ساری چیزیں صدیقہ طاہرہ کے فضائل میں تبدیل ہو جائیں پشت در استقامت آپ کی، گی، یہ فضائل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے یہ فضائل میں تبدیل ہو جائیں گی کہ ہم یہ دیکھ لیں گے اس کے تناظر میں کہ رسول اکرم کی جو حدیثیں ہیں، رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ روحی اللتی بین جنبیہ، واہ، روح ہے فاطمہ، سبحان اللہ۔ یعنی پہلو فاطمہ میں رسول خدا کی روح سبحان دھڑک اللہ۔ رہی ہے۔ تو اب یہ اس پہلو پر حملہ برداشت کیا کس لیے؟ اللہ، ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں درک کرنی ہے، ہم کو اس کی اہمیت کو شروع میں جب فاطمیہ کا سلسلہ آج سے 20 سال پہلے شروع کیا، ترویج فاطمیہ کا، تو ایت اللہ سستانی سے ایک بار ملاقات کا موقع ملا اور اس کے حوالے سے پوچھنے کا کہ ہم کیا کریں ان ایام میں۔ ان ایام میں۔ وہ جو مجلہ چھپتا ہے ام الائمہ، وہ بھی ان کو دکھایا کہ لگے خوب ہم تو اردو نہیں جانتے ہیں، بتاؤ کیا ہے اس میں، ایک تفصیلی بات کی انہوں نے، جو اہم چیز پہلو انہوں نے کہا، بہت ساری باتیں وہ ہمارے لیے منشور بن گیا ذہن میں۔ تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ دیکھو صدیقہ طاہرہ گئی تھیں در و دیوار کے واقعے کے بعد گئی تھیں، صدیقہ طاہرہ گئی تھیں در و دیوار کے درمیان پیچھے جانے کے واقعے کے بعد گئی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ گئی ہیں تمام جو جب مظالم ہوئے اس کے بعد، ایک خاتون کے حوالے سے خبروئی بھی ہے صدیقہ طاہرہ۔ بیان میں جو سب سے اہم پہلو ہونا چاہیے تھا جناب سیدہ کے، وہ پہلو ہونا چاہیے تھا اپنے درد کا اعلان۔ اللہ اکبر، کہ دیکھو میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے، میں نبی کی یہ بیٹی ہوں، یہ میرا ایسا، یہ پہلو ٹوٹا، یہ ساری چیز سب کچھ نہیں بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، خطبہ فدق واقعہ منشور ہے جناب سے، بے شک بے شک، اس میں سب کچھ نہیں بیان کرتی، اپنے ذاتی غم و اندو کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دم دبا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہنر چاہیے،
یہ جو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں روحی اللتی بین جنبیا شجنۃ منی، میری ذات جس سے وابستہ ہے وہ فاطمہ ہے، کہ وہ ایسی خاتون جا رہی ہے سارے درد لے کر، اسی میں شہید ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے درد کو نہیں بیان کر رہی ہے۔ اچھا درد کو نہیں بیان کر رہی ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے جو مسئلہ ہے اس کو چھڑ دیں۔ دیکھیں موقع سے فائدہ اٹھانا حق بیانی کے لیے، سبحان اللہ، موقع سے فائدہ اٹھانا حق کا پیغام عام کرنے کے لیے، سبحان موقع سے فائدہ اٹھانا توحید کی ترویج کے لیے، واہ، موقع سے فائدہ اٹھانا رسالت کی پریشانیوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے، بے شک، موقع سے فائدہ اٹھانا لوگوں میں قرآن فہمی کی ترویج کے ذریعے سے، سبحان لوگوں میں کے درمیان موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور دین کے جو خوش آئند پیغامات ہیں ان کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے ذریعے سے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو ایام فاطمیہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سمجھی سمجھائی مجلس جو ہماری بنیاد ہے، مجلسیں بنیاد ہیں ہمارے بے فاطمیہ شک، کی، بے شک، محور ہے، روح حیات ہے، روح ہماری، حیات ہے، بے شک، لیکن یہ مجلس وہی رسم و رواج میں تبدیل ہو کے رہ جائے۔ جناب سیدہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، چند توصیفی کلمات کے بعد وہی جو چند ٹکے بندے مصائب کے جملے ہیں انہی پر اکتفا کر لی جائے، اور ان مصائب کو جو صدیقہ طاہرہ نے جن مصائب کو اپنے اوپر برداشت کر کے جن پیغامات کو عام کیا ہے ان کو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظر اللہ علیہ نے جو کہا تم فاطمیہ کے بہانے سے، فاطمیہ کی اہمیت، جی، تم فاطمیہ کے بہانے سے صدیقہ طاہرہ کے خطبے میں اسلام سے پہلے کی جو کیفیت تھی واہ 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 واہ، اس کی ترویج کرو۔ واہ واہ واہ، تم فاطمیہ کے بہانے سے پیغمبر اکرم نے آن کر جو کیا اس کو بیان کرو۔ سبحان اللہ، تم یہ ساری باتیں مجھے اسی وقت ہو کہ اتنا مصروف آدمی 30 35 40 منٹ اس نے وقت دیا، وہ آج تک میرے لیے منشور ہے، سبحان اللہ، سبحان میرے لیے اللہ، منشور ہے سبحان اللہ، کہ تم فاطمیہ کے بہانے سے پیغمبر اکرم نے کس طریقے سے ایک سماج کو تبدیل کیا، ایک تغیر ایجاد کیا، ایک تبدل ایجاد کیا، انقلاب، یقیناً، ایک انقلاب، ایک تحریک، بے شک، ایک دم سے سماج کو، اور نہ یہ کہ ایک خاص زمانے کے لیے تبدیلی آئی، جی، نہیں، ایک خاص زمانے کے لیے تبدیلی نہیں آئی، یہ تبدیلی کا سلسلہ آج تک ہے، تاہنوز باقی اور انشاءاللہ باقی رہنے باقی والا رہے گا۔ بے شک، آپ دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھ رہے کہیں آپ نے دیکھا کسی بھی مذہب کی کتاب کے ساتھ کوئی توہین کرتا ہے؟ کسی مذہب کے رہنما کے ساتھ غلط صحیح ہے سے کسی نہیں مطلب ہے، جی، کون کیا ہے، ہم کس کو صحیح مانتے ہیں، ہم کس کو، کہیں آپ نے دیکھا کہیں کہ پوری دنیا میں؟ نہیں، پھر کیا سبب ہے کہ صرف اسلام کے پیغمبر اکرم کے لیے خاکہ بن رہا ہے، اللہ وہ بنا رہے ہیں جو اپنے آپ کو متمدن کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، وہ بنا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت آزادی، اور وہ کہتے ہیں یہ آزادی کا تقاضا ہے، اللہ اکبر، آزادی کا تقاضا ہے یہ کہ آپ پیغمبر اکرم کی جو شخصیت ہے اس کو کیوں نہیں بیان کرنے دیتے ہیں؟ اگر آزادی کا تقاضا ہے تو، اگر آزادی کا تقاضا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے سماج میں جو ہے وہ پردے کیوں رائج نہیں کرنے دیتے ہیں؟ کیوں اس پر روک لگائی کیوں جا اس پر رہی روک ہے؟ لگا رہے جی، ہیں؟ پر آپ کیسے آزادی، ایک بام دو ہوا کیسے ہو رہا ہے؟ واہ واہ، اس کا مطلب یہ کہ یعنی خود ان کی گفتار اور رفتار میں تضاد ہے، جی، اگر ایک آدمی قتل کر رہا ہے تو آپ اس کو قیامت میں چاہے ہوئے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا، یہ آزادی کے خلاف ہے، اور اس کے ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی نہیں ترویج کرتے ہیں کسی کو قتل کرنے کی، بے شک، ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ قتل کرنے والا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس وقت قابل مذمت ہے کہ جب آپ اس کی بھی مذمت کریں جو اس قتل کا بانی بنا ہے، واہ، بے شک، حقیقت یہی ہے، آپ اس کی طرفداری پر کھڑے ہو گئے، حکومت طرفداری پر کھڑی ہو گئی، کیوں طرفداری پر کھڑی ہو گئی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آج بھی صدیقہ طاہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے خوف ہے. واہ آج بھی آپ کو خوف ہے. واہ واہ. جو صدیقہ طاہرہ نے رسول اکرم کی خصوصیت بیان کی، تم کیسے تھے، کیسے ذبو حال تھے، کیسے انحطاط کا شکار تھے، کیسے پتے کھا کے، کیسے گزارا کرتے تھے، کیچڑ زدہ پانی پیتے تھے، اللہ اکبر، آلودہ گدلا پانی پیتے تھے، تم لوگ تم کو اچک لے جانے کی فکر میں تھے. آئے تو کیا کیا، کس طریقے سے تاریکی کو نور میں تبدیل کیا، کس طریقے سے 360 خداؤں کے تصور کو ایک وحدانیت میں تبدیل کیا. آج دنیا کو وحدانیت سے مشکل ہے. واہ واہ. کائنات میں کوئی مشکل نہیں ہے، شرک و توحید کی جنگ ہے. واہ. بس چہرے بدل رہے ہیں مگر حربے سارے پرانے پرانے. ان چیزوں کو فاطمیہ کی اہمیت اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ بار بار اس کی ترویج ہوگی. سبحان اللہ. دیکھیے شرک میں تشدد ہے، شرک میں نفرت ہے، جی، شرک میں اپنی بات کو منوانے کا جذبات پایا جاتا ہے، انانیت پائی جاتی ہے، انانا پائی جاتی ہے، اکڑ پائی جاتی ہے. توحید میں نہیں ہے. واہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید تو اتنی نرمی رکھتا ہے، لا اکراہ فی الدین کہتا ہے. توحید تحقیق کی دعوت دیتی ہے. بے شک توحید تحقیق کی دعوت دیتی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو قبلہ اصول دین ہے وہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، ساری عقل منطق فلسفے لگائیں پھر آپ توحید کو مانیں. بالکل. اور جہاں یہ توحید کمزور ہوئی وہاں سارا معاملہ کمزور ہوتا ہے. واہ واہ. صدیقہ طاہرہ نے توحید کے حوالے سے دیکھیے موقع ملا ہے صدیقہ طاہرہ کو بولنے کا. ایک جم غفیر ہے صحابہ کا، ایک جم غفیر ہے خواتین کا. ایسے موقع پر صدیقہ طاہرہ کو قاعدے کے مطابق اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم سے بات کو شروع کرنی تھی. ایک دوسرے مسائل خلافت اور حق علی کے غصب ہونے سے معاملہ شروع کرنا تھا، یہیں سے گفتگو شروع ہونی تھی. جو اصل قضیہ تھا وہ یہی تھا. اور جو غصب ہوا تھا جو جناب صدیقہ کا حق، آپ کی میراث جو نہیں فدق جو غصب ہوا تھا جی اس کو بیان کرنا چاہتے تھے، اس کو بیان کرنا چاہتے. کوئی لفظ فدق ایک بار بھی نہیں ہے پورے خطبے فدق. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں خطبہ فدق میں جو ہے وہ لفظ فدق کہیں استعمال ہی نہیں ہے. کتنا تسلط ہے. بات شروع کرتی ہیں توحید سے. سبحان اللہ. اور ابھی یہ وقت نہیں، ہم خطبے کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کریں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موقع سے استفادہ. جب تم کو ایک بڑا مجمع ملا ہے، جب تم کو ایک زیادہ افراد ملے ہیں تو ان تک کیا پہنچاؤ. واہ. اپنا درد لے کے بیٹھ جاؤ، اپنی مشکلات بیان یا نہیں، ان کو آہستہ آہستہ بتدریج واہ اس مرحلے کے لیے آمادہ کرو کہ جس کی بنیاد میں توحید ہے. واہ. ان کی توحید کمزور ہے، اس لیے یہ علی مرتضیٰ بے شک کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، علی مرتضیٰ کی جگہ پہ دوسروں کو لا رہے ہیں. واہ. جو بات مسلم ہے کہ جس کی توحید کمزور ہوگی اس کی اختلاف ہوگا. یہ بات ہمیشہ بات کہی جاتی ہے کہ کلمہ توحید توحید کلمہ کا سبب ہے. واہ. کلمہ توحید کی قوت توحید کلمہ ایجاد کرتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کسی کا مستحکم ہے تو اس کے تمام کام میں وحدت پائی جائے گی، یگانگت پائی جائے گی، اس کے کہیں اختلاف نہیں پایا جائے گا. واہ واہ واہ. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یوں ہی تھوڑی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی امام سے کوئی حدیث تم کو یاد نہیں ہے کسی دوسرے امام سے منسوب کر دو تو یہ حدیث مان لی جائے گی. 14 ہیں 12 ہیں، ہر کا زمانہ فرق کرتا ہے. واہ واہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی توحید مستحکم تھی. سبحان اللہ. اور ادھر جہاں توحید مستحکم نہیں ہے ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. سبحان اللہ. توحید مستحکم نہیں ہے اس لیے دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے. ہماری
اتنی آسانی سے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، جی اتنی آسانی سے فوراً ہم کافر کا ٹھپا کسی کے اوپر نہیں لگاتے۔ اسلام جب کسی نے قبول کر لیا، ہم فاسق کہیں گے، ہم منافق کہیں گے، بہت سارے وہ جی، ہیں، لیکن ہم وہ اس فوراً کے گناہوں کو، اس کے کردار کو دیکھ کر کہا جاتا ہے۔ وہ بیان کیا فوراً کسی پر یہ کافر ہو گیا، اس کے مرتد ہو گیا، اس کو نکال دو، اور اس کا کسی کے پیچھے نماز جنازہ، کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کے فکری انحطاط کو بیان کرتی ہیں۔ 2 منٹ ہمارے پاس۔ اگر ہم جو ہے وہ ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ایک جملے میں کہ فاطمیہ کی اہمیت کو سمجھنے کا سب سے اہم طریقہ تاکہ ہم بہترین طریقے سے فاطمیہ کو منا سکیں یہی ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے اس برے ماحول سے جو پیغام پہنچایا ہے اس کو ہم جان کے، معلوم کر کے اپنی غفلتوں کو بیداری میں تبدیل کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین خوبصورت پیغام ہے۔ پہلے ہمارے اس سلسلے کے پہلے حصے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ان ایام کی اہمیت کیا ہے۔ ایام کی اہمیت کو ہم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن و دل، شعور، دماغ کے اوپر جو غبار ہے غفلت کی، اسے دور کریں۔ اسے دور کرنے کے لیے بی بی کا تذکرہ ہونا چاہیے، خاص طور سے آپ کی زندگی کا وہ حصہ، ہمارے مہمان نے کہا، جو نبی اکرم کی زندگی کے بعد کا ہے۔ مصائب کے رخ ہیں، یقیناً پوری زندگی آپ کی مصائب ہے نبی اکرم کے بعد، لیکن انہی مصائب میں بی بی کی استقامت ہے، بی بی کی شجاعت ہے، بی بی کی خطابت ہے، بی بی کی ہمت ہے، راہ ولایت کے اوپر آپ کی فداکاری ہے، آپ کا ایثار ہے۔ اگر ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کی جائے تو یقیناً ہمارے پاس بہت سارے پروگرام چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، ہم تو صرف یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم کی زندگی کی بات کا وہ حصہ کہ جہاں بی بی اپنے ذاتی غم، رنج اور الم کا تذکرہ نہیں کر رہی ہیں، ایک بڑا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، لیکن وہاں اگر درد بیان کر رہی ہیں تو درد توحید بیان کر رہی ہیں، درد نبوت بیان کر رہی ہیں، درد ولایت بیان کر رہی ہیں، جو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ نہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ اپنے لیے مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں تو للہیت، مرتے ہیں تو للہیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انہی کی شان میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ناظرین فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں ہم بہتر طور پر اس کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے محترم مہمان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے تشریف لائیں۔ دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ذکر سیدہ کونین کے صدقے میں پروردگار ہمارے محترم مہمان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، تاکہ آپ کی اسی طرح سے علمی وجود ذی جود سے ہم اور ہمارے ناظرین کسب فیض کرتے رہیں۔ دعائے خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ پیغام حق کو ہم اپنے ناظرین تک اسی طرح سے نشر کرتے رہیں۔ وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔